نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، اللہ کے فضل و کرم سے پارہ نمبر 25 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس میں مجموعی طور پر 5 حصے ہیں۔ پہلا حصہ انتہائی مختصر سورۃ حامیم سجدہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عالم الغیب ہونے کی صفت کو بیان کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، اور اگر انسان غور کرنا چاہے تو اللہ کی الوہیت اور توحید اور اس کی قدرت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اس کا اپنا وجود ہی کافی ہے۔ نمبر 2، سورۃ الشورى مکمل ہے اور سورۃ الشورى میں چند باتیں ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ دین تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی رہا ہے، البتہ شرعیتیں مختلف رہی ہیں۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد دوسری اہم بات، قرآن مجید کی عظمت اور حقانیت کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ تیسری بات، اللہ نے اپنی صفت خالقیت اور صفت مالکیت اور صفت رزاقیت کو بیان کیا ہے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چند قدرت کی جو دلائل ہیں، مظاہر ہیں، ان کو بیان کیا ہے، اور اس میں بارش کا برسانا، زمین کی مردگی کو زندگی میں تبدیل کرنا، ہواؤں کا چلانا اور بادلوں کا برسا دینا، یہ ساری چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ صفات کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، وہ رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ نمبر 3، اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ نمبر 5، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نمبر 6، اپنے معاملات کو باہمی مشاورت سے طے کرتے ہیں۔ نمبر 7، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور نمبر 8، اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی ہو جائے تو مناسب انداز میں اس کا بدلہ چکاتے ہیں۔ یہ 8 صفات یہاں پر بیان کی گئی، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک بار پھر ذکر فرمایا ہے کہ اللہ ہی تو ہے جو انسانوں کو نعمت اولاد سے نوازتا بھی ہے اور نعمت اولاد سے محروم بھی کرتا ہے، اور اگر اولاد دے تو کسی کو صرف بیٹے دیتا ہے تو کسی کو صرف بیٹیاں، اور کسی کو دونوں دیتا ہے اور کسی کو دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے اس معاملے کے ساتھ کہ محبوب، آپ پر اللہ نے جو وحی نازل فرمائی ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے، اور یہی صراط مستقیم کی طرف لے جانے والی ہے، اور صراط مستقیم کا پیغام اور دعوت یہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الزخرف ہے، اور زخرف کا معنی خزانے، سونا، چاندی وغیرہ وغیرہ۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلا بیان یہ ہوا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو آسمان کی نیل گون چھت ہے، یہ جو زمین بطور فرش ہے، یہ جو بلند و بالا پہاڑ ہیں، یہ جو بہتی ہوئی نہریں ہیں، تا حد نگاہ جو آپ کو بہتے ہوئے سمندر نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ یہ جو آسمان سے قطرہ قطرہ، کبھی آہستہ آہستہ تو کبھی پورے زور اور آب و تاب کے ساتھ برسنے والی بارش ہے، جو کبھی رحمت کی صورت میں برستی ہے تو کبھی زحمت بن کر کے ٹوٹتی ہے، کہیں یہ پانی کی شکل میں اترتی ہے تو کہیں اولوں کی صورت میں برستی ہے، کبھی اس کا حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان کے لیے روح افزا ہوتی ہے تو کبھی جان گداز ہوتی ہے۔ یہ ساری کی ساری قدرتیں اللہ رب العزت کی ہیں کہ وہی خالق ہے، وہی صانع ہے، اس نے اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی گواہ ہیں۔ یہ کل بھی گواہ تھیں اور یہ آج بھی گواہ ہیں، اور ان کی گواہی کل بھی نامکمل نہ تھی،
اور ان کی گواہی آج بھی نامکمل نہیں ہے۔ بتلایا یہ گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں دوسرا اہم مسئلہ کہ زمانہ جاہلیت میں جاہل لوگ مشرکین وہ ایک بہت عجیب و غریب قسم کی سوچ رکھا کرتے تھے کہ اپنے لیے تو اولاد میں بیٹیوں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے لیے اولاد کا تصور بھی رکھتے تھے، اور تصور بھی وہ اس اولاد کا جسے اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں تصور کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حماقت اور ان کی رذالت کو اور ان کی بیوقوفی کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بھی بیان کیا گیا ہے، آپ کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس تذکرہ خیر میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مشرکین کا جو آپ کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، تو جواب دیا گیا تم اور ملت ابراہیمی کے پیروکار ہونا زمین آسمان کا تباین ہے۔ کہاں وہ کہ جو حنیف تھے اور کہاں تم کے بت پرست ہو، کہاں وہ کہ پکے موحد تھے اور کہاں تم کہ بت پرستی میں انتہاؤں کو پہنچ چکے ہو، اور پھر بھی تم دعویٰ کرو کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ جھوٹ ہے تمہارا دعویٰ، اور اس دعوے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرمایا ہے۔ اسی کے ضمن میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی فرمائی گئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو بیان کرتے ہوئے مزید وضاحت کے ساتھ یوں بیان فرمایا کہ لوگ دنیاوی اسباب اور مال و متاع پر اتراتے ہیں اور اترا کر کے حق کا انکار کرتے ہیں، جیسا کہ فرعون اس نے دنیاوی اسباب اور مال و متاع پر فخر کرتے ہوئے ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار، یہ مصر میرا نہیں، کیا یہ نہریں اور دریا میرے نہیں؟ اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں کہ طاقت اصل میں میری ہے، اور اس اظہار کو یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس نہر اور جس دریا کے لیے فرعون نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے ہیں، میرے رب نے انہی دریاؤں میں سے ایک دریا کے اندر فرعون کو غرق کر کے اپنی قدرت کا ثبوت دیا ہے کہ میں قادر ہوں، میرے سوا کوئی نہیں۔ اس کے بعد دنیاوی زندگی کو عیش و عشرت کا سامان سمجھنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے، اس دنیا کو سب کچھ مت سمجھو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کے دن تمہیں خسارے کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے بعد سورۃ الدخان ہے، اور دخان کا معنی دھواں ہے، اور کفار مکہ کو اپنی بھوک اور افلاس کے نتیجے میں جو اٹھتا ہوا دھواں انہیں نظر آتا تھا، اسی کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الدخان رکھا گیا۔ اس میں قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کے غرق آبی کو ذکر کیا گیا، اور اس کی اس وقت کی عاجزی اور کمزوری اور بے بسی کو بیان کیا گیا کہ جب اس کا آخری وقت تھا، ڈوبنے کے قریب تھا، تو اس وقت اس نے اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا اظہار کیا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ ایسے وقت میں جب وہ ڈوب رہا تھا اور اس کا لشکر تباہی کا سامان بن رہا تھا اور تباہ ہو رہا تھا، ایسے وقت میں اللہ نے فرمایا فما بقت علیہم السماء، آسمان ان پر رویا نہیں، زمین کو تکلیف کوئی نہیں ہوئی، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ کا عرش، اللہ کا کی طرف سے پیدا کردہ آسمان اور زمین اس کے غرق ہونے پر خوش ہوئے، اور زمین خاص طور پہ خوش ہوئی کہ اس کی پشت سے ایک ظالم اور جابر کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد سورۃ الجاثیہ ہے، اور سورۃ الجاثیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح قرآن پاک کی عظمت اور حقانیت کو بیان کیا۔ یاد رکھیے یہ لفظ میں نے بار بار کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن صورتوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حامیم کا لفظ استعمال کیا ہے، بالعموم ان صورتوں کی ابتدا میں اللہ نے قرآن کے دائمی معجزے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے سمجھنے کی اور اس کو جاننے کی اور اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔